میں نبی الاسلام کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا گیا. سورہ آل عمران کا جو سٹارٹ ہے آلموسٹ 70-80 آیات جو ہیں وہ نبی الاسلام کو نجران کے جو پادری تھے ان کے آنے سے پہلے ایجوکیٹ کیا گیا، کیونکہ انہیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی دعوت کھڑی ہوئی ہے، تو وہ وفد پورا لے کے آئے تھے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ دیکھ لیں نبی الاسلام نے سارے دلائل رکھے، اس کے باوجود وہ جب بات نہیں ماننی کسی نے تو ٹامک ٹوئیاں کرنی شروع کر دی. آج بھی آپ دیکھ لیں مولویوں کے سامنے آپ آیات رکھیں حدیث رکھیں، کوئی نہیں بات مانتے. یہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو علماء یہود کا، علماء نصارہ کا تھا. چونکہ نبی الاسلام کو تو اللہ نے منوانا تھا، تو پھر سورہ آل عمران میں 61 نمبر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اب آخری حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے گا، اور یہ نبی نہیں کرنا ہوتا ہے. ظاہر نبی کو تو اللہ نے منوانا ہے نا دنیا پہ. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے موبائلیں کریں. یہاں پہ لوگ موبائلوں کا ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. بھائی ہم نے تو گیون سرکمسٹانسز میں جو پیغمبر کی بات ہے وہ سامنے رکھنی ہے. کسی کو موبائلیں کرنے کا شوق ہے، جا کے ہندوؤں سے موبائلیں کرو، کرسچن سے کرو، ان سے تو کوئی نہیں کرتا. مسلمان ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ موبائلہ کرو، اندازہ کرو. تو یہ اسپیسیفکلی نبی کا ایک خاصہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو تم لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آتے ہیں. اور پھر کھلے میدان میں اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو نبی الاسلام صحیح مسلم میں پھر اس کی تفصیل ہے، قرآن میں تو اتنا ہی موجود ہے. مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام پھر سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر علیہم السلام اجمعین مباہلے کے لیے گئے. حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت کم از کم 9 بیویاں تو تھیں، آپ کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے. اس میں تھا عورتوں کو لے آؤ، تو عورتوں میں تو سب سے پہلے نبی الاسلام کی بیویوں کو جانا چاہیے تھا، کوئی بھی نہیں گئی. نبی الاسلام نہیں لے کے گئے، چونکہ یہ اسپیسیفکلی پروٹوکول ان اہل البیت کے لیے تھا جن کو نبی الاسلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور کی نسل چلانی تھی. اور کھلے میدان میں جب پہنچے تو وہ موبائلے سے بھاگ گئے. انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم موبائلہ کریں گے تو تباہی ہوگی. جس طرح کیسے روم کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر قبول نہیں کر سکا دعوت، ادروائز سمجھ تو اسے بھی آ گئی تھی. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر کیا. سورۃ المائدہ میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے جو غلط عقائد ہیں انہیں اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کیا گیا. اور سورۃ المائدہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ آخری سورت ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. یہ فائنل ورڈکٹ تھا، اس لیے آپ اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ تو پورا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں کراس ریفرنسز دینے شروع کروں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیوز کو اور اسپیسیفکلی کرسچنز کو خطاب کیا ہے کہ رسولوں کے سلسلے کے بعد، یعنی ایک رک جانے کے بعد، ایک فطرت کے پیریڈ کے بعد جو یہ نبی الاسلام تشریف لے آئے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. اور پھر ان کے عقائد کا رد جس طرح کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں انہیں ہلاک کر دے. اور پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ
جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو تم، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ اسی پہ میں نے تو بولا تھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کا اگر یہ سٹیٹس ہے، اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اور پھر آگے چل کے جو فائنل کنکلوژن پھر سورۃ المائدہ کی ہوتی ہے نا، وہ قیامت کے دن کا منظر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل نہیں ہوں، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو اے اللہ وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، یعنی اگر میرے دل میں بھی کہیں کوئی ایسی لالچ تھی تو تیرے علم میں ہے، میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا عقیدہ ہی فائدہ دے گا۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم تو اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے جو اس حوالے سے ان کے بارے میں غلط عقائد کلیم کیے ہیں۔ پھر جو